کہ جب فرسٹ ڈے آتا ہے تو اس دن اس کو پھول کے طور پہ مناتے ہیں، جونیئرس کی ریگنگ کی جاتی ہے، اور بسا اوقات دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ بچے جو ہیں اس دن دل برداشتہ ہو کر یا یہ دیکھتے ہیں جب معاملہ ان کو جیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو وہ اگلے دن ادارہ ہی چھوڑنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ اس کو بنیادی طور پر کس کو قصوروار سمجھتے ہیں کہ جو یہ کلچر ہمارے کالجز میں، ہمارے اداروں میں پنپ رہا ہے اور یہ روایت رکی نہیں رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے قصوروار بتا دوں؟ پہلے قصوروار بتائیں، بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے میرا خیال ہے کہ گڈ اور بیڈ اسپیکٹ دونوں ڈسکس کریں گے۔ میرے بعد جو آنے والی نسل ہے اس کا قصوروار میں ہوں، ہوں، اور مجھ سے پہلے جو نسل تھی وہ میرے لیے قصوروار ہے، کیونکہ جو ٹرینڈ اور ٹریڈیشن چل رہا ہے تو آنے والی نسلیں شاید اس کو بالکل بھی، ہمیں شاید وہ سب سے بڑا مجرم مانیں گی کہ جن کے ہوتے ہوئے یہ کام پیک پہ چلا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی کوئی بنیاد باقی نہیں رہنے دیتے اور مسمار کرنے پر خوش ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تنزل کی وہ شکل ہے جو قوموں کو لے ڈوبتی ہے بالکل۔ یہ ریگنگ کا تصور کہاں سے آیا؟ یہ ہوٹنگ کا تصور کہاں سے آیا؟ اسلام تو تکریم انسانی کا مذہب ہے، دین ہے۔ بے شک۔ اسلام تو اپنے سے کمتر اقوام کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ اگر مقتدر ہیں اسلام بطور مسلمان کہیں، تو ایسے لوگوں کے حقوق کا تحفظ آپ کو سکھاتا ہے۔ اسلام تو ذمیوں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ اسلام تو کمزوروں، غلاموں اور جو بالکل ضعیف لوگ ہیں ان کے حقوق بیان کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی خوبیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر رہی ہیں، اس میں کیا ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بوجھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ ان لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو خود کمانے کے قابل نہیں ہیں۔